کہتے میں ایک آڈیو چلانا چاہتا ہوں. ابھی آڈیو لیک ہوئی ہے ٹویٹر کے ایک اکاؤنٹ پہ انڈیبل پہ, جس میں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے شمسام بخاری صاحب کیا گفتگو کر رہے ہیں. ذرا وہ آڈیو چلائیں جو 9 مئی کے واقعات میں عمران خان کے ملوث ہونے کا ثبوت ہے, اس کے پارٹی کے ملوث ہونے کا ثبوت ہے. اور یہ واقعات براہ راست کیونکہ انہوں نے کیے, میں چاہتا ہوں یہ آڈیو اگر چل جائے تو ذرا یہ کائنڈلی آڈیو پلے کر دیں. میں یہ آڈیو آپ کو سنانا چاہتا ہوں, یہ اسکرین پہ بھی آپ کے ابھی آ جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے, کس بے رحمی سے, کس بے دردی سے یہ پلاننگ کی جا رہی ہے. یہ ہے آڈیو شمسام بخاری صاحب کی. مراد سے سب تو زیادہ کرتا اچھا انہاں کے یہ جڑا ہے کی کیتا کہ انہاں نے یہ اتنے ڈیزائن کر دیا کہ اسی جو احتجاج کرنا ہے فوجیاں دے خلاف, جو احتجاج کرنا ہے فوجیوں کے خلاف کرنا ہے. ٹھیک ہے, جڑا میں اتنے نہیں سہ دوجی کی بچت رکھی کہ میں نے یاسمین نال میرا بہت اچھا تعلق, یاسمین اور راشد تعلق چاہیے تو میرا مطلب بنیا تھا چکا تعلق نہیں ہوتا اگر لبرٹی مارکیٹ. اچھا میری ساری گل طبیعت ٹھیک رہے تو دوجا میں پورا اندازہ سی کہ انہاں کو فساد کر جس واز آفٹر صبح ہو چکا, صبح ایک کھڑیا جا چکا سی اور صبح تو میں کیا با میں تو بڑے اپنا نہیں ہو سکتا ایسا میرا میں کہ میں تو بڑا شفقت بڑا سمجھدار آدمی, شفقت محمود کو کہنے سمجھدار آدمی, اس نے کہا کور کمانڈر ہاؤس نہیں جانا. شفقت نے کہا نہ جاؤ آپ پارٹی تباہ کر لیں گے, نہ جاؤ نے کہ نہیں صاحب جاؤ, صاحب کا حکم ہے. ایک باری تے اپنے گھر واپس آ جاؤ. یہ شمسام بخاری صاحب کی آپ نے آڈیو سنی, اور پورے پاکستان میں احتجاج کی کال دی گئی تھی, اور جو کال دی گئی تھی وہ بذات خود ریاست مدینہ کے دعوے دار مسلم امہ کے لیڈر نے 2 جھنڈے لگا کے رات کو دی تھی کہ اگر میرے خلاف فیصلہ آ گیا تو پورے پاکستان میں آپ نکلیے گا. 1 2 3 4 5 6 7 لوگ نکلے تھے پورے پاکستان میں. وہ 7 لوگ جو نکلے وہ بھی آپ نے دیکھا فیصلہ آباد میں وہ پولیس آئی تو انہوں نے کہا کہ کیا فائدہ, یہ پروٹیسٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اندر چلو آرام سے بیٹھو. تو پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے. پیسفل پروٹیسٹ تو ہمیشہ ایک آئینی اور قانونی حق ہے, اس سے تو کوئی منع نہیں کرتا, نہ کوئی ممانعت ہے. مگر کیا ہوا کہ انقلابی تھے, ٹکر کے لوگ تھے, خون خرابہ کرنے والے لوگ تھے, نکلا کوئی ایک شخص ہی نکلا. اور ٹکر کے لوگ آج اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھی فیسلٹیز دی جائیں, بہتر سہولیات میسر کی جائیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا جاتا تھا اوئے اے سی اتار دوں گا, اوئے یہ ٹی وی دیکھتے ہیں اندر بیٹھ کے میں ان کا ٹی وی اتار دوں گا. ویڈیو ایون خواتین کے سیل میں کیمرہ لگایا جاتا تھا, کہا جاتا تھا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, میں ان کے گھر کے کھانے بند کروں گا. گھر کا کھانا بند کر دیتا تھا, حالانکہ انڈر ٹرائل پرزنر کو اجازت ہوتی گھر کے کھانے کی, میں گھر کا کھانا بند کر دوں گا. ڈاکٹر عدنان میاں نواز شریف کے ذاتی معالج کئی گھنٹے کوٹ لکھپت کی دیوار کے ساتھ لگے ویٹ کر کے گھر چلے جاتے تھے, کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی. پریزنٹ ڈپارٹمنٹ پنجاب کے ہوم ڈپارٹمنٹ کے تابع ہوتا ہے, اس کو چلایا وزیر اعظم ہاؤس سے جاتا تھا, اور شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ عمران نیازی صاحب اس کو باقاعدہ خود کنٹرول کرتے تھے ایک ایک چیز کو کہ جیل میں کیا جا رہا ہے کیا آ رہا ہے. اور کہا جاتا تھا یہ آئے اس کو زمین پہ سلاؤ, اس کی کمر ہے, اس کی کمر خراب ہونی چاہیے, اس کا لے لو, سب کچھ لے لو, میٹرس تک مت دینا. تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رحم مانگنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے, غرور اور تکبر سے بچائے, اور ایسا انتقام کوئی کسی سے نہ لے جس طرح کا نیازی صاحب نے اپنے سیاسی مخالفین سے لینے کی کوشش کی. اور آج خود کہتے تھے کہ ہم تو ایک چادر پہ سوتے ہیں جو بھی معاملات ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹر فیسلٹیز کے لیے, سہولتوں کے لیے درخواست ڈال دی.
وفاقی حکومت کو پارٹی بنا کر اس میں کہا گیا ہے کہ ہمیں شاہانہ یہاں پہ ارینجمنٹس کر کے دیے جائیں. بھائی آپ تو ٹکر کے لوگ تھے, آپ تو انقلابی تھے, آپ تو بالکل اور ذہنیت کے تحت آئے تھے, تو یہ کیا ہو گیا؟ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ فیسلٹیز دی جائیں؟ کیسی فیسلٹیز چاہتے ہیں؟ مطلب اب وہاں پہ آپ کو سونے کا واش روم تو نہیں بنا کے دیا جا سکتا. مطلب آپ جیل گئے ہیں تو سرال تو نہیں گئے. یہ جیل میں سارے لیڈروں نے جیل کاٹی, ایسے ہی ہوتا ہے. مگر اتنی ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے تو آپ درخواستیں ڈالنا شروع ہو گئے. یار بھائی تھوڑا سا صبر حوصلہ کرتے. پوری قوم کو لڑا دیا, پوری قوم کو کہا کور کمانڈر ہاؤس میں حملہ کر دو, گئے چند لوگ مٹھی بھر, مگر آپ تو ٹکر کے لوگ تھے, آپ تو انقلابی تھے, آپ نے تو ریزسٹنس کرنی تھی. آج اٹک جیل کے بعد ایک بندہ موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے کہتا ہوں, پورے پاکستان میں گرفتاری کے رد عمل میں ایک بندہ نہیں نکلا. عدالت کے ہاتھے میں مگیا تیرا شو نیازی گو نیازی گو نیازی کنارے تو لگے ہیں, مگر جو آپ نے نفرت کے بیج بوئے تھے آپ نے وہی کاٹا ہے. جو آپ فصل وہی کاٹنی ہے آپ نے, کہ آپ نے سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کیا, آپ نے تفرقہ ڈالا, نفرت کے بیج بوئے, لوگوں کو آپس میں لڑایا, اور اس کا نتیجہ آج کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج پورے ملک میں آپ کے لیے باہر نکلنے کو کوئی تیار نہیں ہے. اور جو 9 مئی کے واقعات تھے, میں ایک آڈیو چلانا چاہتا ہوں, ابھی آڈیو لیک ہوئی ہے ٹویٹر کے ایک اکاؤنٹ پہ, انڈیبل پہ, جس میں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے سمسام بخاری صاحب کیا گفتگو کر رہے ہیں. ذرا وہ آڈیو چلائیں جو 9 مئی کے واقعات میں عمران خان کے ملوث ہونے کا ثبوت ہے, اس کے پارٹی کے ملوث ہونے کا ثبوت ہے. اور یہ واقعات براہ راست کیونکہ انہوں نے کیے, میں چاہتا ہوں یہ آڈیو اگر چل جائے تو ذرا یہ کائنڈلی آڈیو پلے کر دیں. میں یہ آڈیو آپ کو سنانا چاہتا ہوں, یہ اسکرین پہ بھی آپ کے ابھی آ جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے, کس بے رحمی سے, کس بے دردی سے یہ پلاننگ کی جا رہی ہے. یہ ہے آڈیو سمسام بخاری صاحب کی. مراد سے سب تو زیادہ کرتا. اچھا انہوں نے جڑا کی کیتا کہ انہوں نے یہ اتنے ڈیزائن کر دیا کہ اسی جو احتجاج کرنا ہے فوجیاں دے خلاف, جو احتجاج کرنا ہے فوجیوں کے خلاف کرنا ہے. ٹھیک ہے, جڑا میں اتنے نہیں سہ دوجی کی بچت رکھی کہ مینوں یاسمین نال میرا بہت اچھا تعلق ہے. یاسمین اور راشد نال چاہیے تے میرا مطلب بنیا دا جگہ تعلق نہیں ہوندا اگر لبرٹی مارکیٹ. اچھا میری ساری گل طبیعت ٹھیک رہے تے دوجا میں کو اندازہ سی کہ انہاں کو فساد کر. دس واز آفٹر صبح ہو چکا, صبح ایک کھڑیا جا چکا سی اور صبح تے میں کہا با میں تے بڑے اپنا نہیں ہو سکتا ایسا میرا میں کہ میں تے بڑا پہلے اتنے گئے شفقت بڑا سمجھدار آدمی, شفقت محمود سے کہنے سمجھدار آدمی, اس نے کہا کور کمانڈر ہاؤس نہیں جانا. شفقت نے کہا نہ جاؤ آپ پارٹی تباہ کر لیں گے, نہ جاؤ. نے کہ نہیں صاحب جاؤ, صاحب کا حکم ہے. ایک باری تے اپنے گھر واپس آ جاؤ. یہ سمسام بخاری صاحب کی آپ نے آڈیو سنی, یہ ابھی کچھ دیر پہلے انٹرنیٹ پہ آئی ہے, جس میں بڑا کلیئر سنا جا سکتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اجلاس ہوتا ہے, اس میں تمام کور کمیٹی موجود ہوتی ہے. کور کمیٹی میں مراد سعید, شہریار افریدی, شفقت محمود, یاسمین راشد, یہ تمام لوگ اس اجلاس میں موجود ہیں. اور تلقین کیا کی جا رہی ہے کہ ہم نے جو احتجاج کرنا ہے وہ فوجیوں کے خلاف کرنا ہے. وہ کہتے ہیں میری بچت ہو گئی کہ میں اس اجلاس سے میں نکل آیا, اور جس دن انہوں نے لبرٹی سے کور کمانڈر ہاؤس جانے کا فیصلہ کیا تو میں نے کہا میں شہر میں نہیں ہوں. آپ دیکھیں نا, سمجھدار آدمی ہے نا, محب وطن آدمی ہے, ملک کے لیے قربانی دینے والا ادارہ, ملک کی حفاظت کرنے والے ادارے کے خلاف کیوں وہ احتجاج کرتے؟ سمسام بخاری صاحب, میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں کاڑے گیا ہوں, میں نے نہیں آنا. کہتے کہ وہاں پہ زور دیا گیا اور کہا گیا کہ ہر بندہ کور کمانڈر ہاؤس جائے گا, اور کہا گیا یہ صاحب کا حکم ہے.
اب صاحب عمران نیازی کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یعنی یہ بات اب ثابت ہو گئی. ہم ہر روز یہ بات کرتے تھے کہ یہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا 9 مئی. حساس تنصیبات، فوجی تنصیبات، شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرنا، یہ تمام چیزیں طے شدہ تھیں، اور اس کا پلانر عمران نیازی ہے، کیونکہ اس کی تینوں بہنیں عظمیٰ، نورین اور علیمہ وہاں موجود تھی. اس کا بھانجا کور کمانڈر کی وردی کی بے حرمتی کر رہا تھا، حسان نیازی. گھر کے افراد موجود تھے، پارٹی کے لوگ موجود تھے. سوچا سمجھا منصوبہ تھا. فوج کے خلاف ریزسٹنس کرنی ہے، ایک چیز اس آڈیو میں جو بھی انٹرنیٹ پہ آئی ہے. دوسری چیز صاحب کا حکم ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے. اس سے زیادہ اور کیا ایویڈنس آپ کے سامنے لائی جائے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ 9 مئی پلانڈ تھا.